ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چیزیں بہت اہم ہیں جو ہر انسان کو ذہن نشین رکھنی چاہیے، جو دین کا علم کا طالب ہو یا اوراد وظائف کا طالب ہو۔ ایک اجازت ہوتی ہے، ایک ریاضت ہوتی ہے۔ ایک اجازت ہوتی ہے اور ایک ریاضت ہوتی ہے۔ آج ماحول اجازت کا ہے، ریاضت کا نہیں ہے۔ ہمارے جو پہلے اسلاف گزرے ان کا ماحول ریاضت کا تھا، زیادہ اجازت کا تھا کم، اور آج اجازت کا ماحول بہت زیادہ ہے اور ریاضت کا ماحول بہت کم ہے۔ آج ہر بندہ چلتے پھرتے اجازت مانگتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے اجازت مانگتا ہے اور فون پہ اجازت مانگتا ہے اور کہتا ہے جی میں مجاز ہو گیا، مجھے اس عمل کی اجازت ہو گئی، اور پھر لوگوں کو کہتا ہے جی مجھ سے آپ علاج کرائیں، میں اجازت یافتہ ہوں۔ یاد رکھیے گا، اجازت تب تاثیر اور طاقت رکھتی ہے جب اس کی بیس ریاضت پہلے ہو۔ اجازت کبھی اساس نہیں بنتی، اساس ریاضت ہوتی ہے۔ اجازت جو ہے وہ بنیاد جو ہے وہ نہیں بنے گی، اساس اس کی نہیں بنے گی۔ سقف بن سکتی ہے، چھت بن جائے گی اس کی، پہلے اساس جو ہے وہ ریاضت ہونی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اسلام میں جو پہلا خلیفہ بنا ہے تو وہ کس بنیاد پہ بنا ہے؟ وہ ریاضت کی بنیاد پہ بنا ہے۔ سب سے زیادہ مال نہیں لگایا، خالی جان بھی لگائی، سب سے زیادہ قربانیاں بھی دی۔ اب خالی کی اجازت مل جائے، اجازت اور چیز ہے، قربانی پہلے دی، بنیاد ہو گئی قائم۔ ایسی بنیاد ہے اسلام کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس پر قیامت تک جتنی بلڈنگ کھڑی ہوگی اس میں کوئی کریک نہیں آئے گا۔ بیڈ ایسا بچھا ہے، فاؤنڈیشن ایسی مضبوط ہے۔ اب ہم مدارس میں دیکھتے ہیں، جب کسی عالم کے پاس کوئی عالم جاتا ہے، کہتا ہے حضرت مجھے اجازت دیں حدیث کی، تو پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ نے درس نظامی پڑھا ہے، آپ نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے؟ جب کوئی دورہ حدیث کیا ہوتا ہے تو اس کو اجازت ملتی ہے نا حدیث کی۔ اور جس نے ریاضت کی نہیں 8 سال کی، جس نے مشقت کاٹی نہیں 8 سال کی، جس نے تکلیف کاٹی نہیں 8 سال کی، اور اسے اجازت حدیث کہہ دیں کہ میں نے آپ کو اجازت حدیث دی، تو وہ حدیث پڑھا سکتا ہے؟ وہ حدیث کا فیض یاب ہوگا؟ یا اس سے لوگ فیض یاب ہوں گے؟ یا اس کی تاثیر ہوگی؟ اتنی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی نا۔ 8 سال جس نے ریاضت نہ کاٹی ہو اس پہ لفظ اجازت کی تاثیر نہیں آئے گی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جس نے ایک چلہ مشقت کا نہیں کاٹا، ایک تکلیف کا سفر نہیں کیا، کوئی مال اپنا نہیں لگایا، کوئی جان اپنی نہیں لگائی، اور وہ خالی نیٹ پہ دیکھ کے کہتا ہے جی مجھے اجازتیں ہیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، میں آپ کا علاج کر رہا ہوں۔ اور آج سارے ایسے ہی آپ کو مل رہے ہیں نا، ہر طرف ایسے ہی لوگ ہیں جو اجازتیں کہاں سے لی ہوئی ہیں؟ فون پہ۔ اجازتیں کہاں سے لی ہوئی ہیں؟ نیٹ پہ۔ اجازتیں کہاں سے لی ہوئی ہیں؟ بس خالی رستے میں، گاڑی پہ، ملاقات میں۔ یہ اجازت تب فائدہ دیتی ہے جب اساس اس کی مضبوط ہوگی، فاؤنڈیشن اس کی مضبوط ہوگی۔ دورہ حدیث نہ کیا ہو، اجازت حدیث کوئی نسبت قائم نہیں کرے گی۔
چاہے آپ کو انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسا محدث، چاہے آپ کو شیخ الہند محمود حسن دیوبندی جیسا شیخ الحدیث، چاہے آپ کو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جیسا مجدد وقت، چاہے آپ کو شاہ ولی اللہ جیسا انسان کہہ دے میں اجازت حدیث دیتا ہوں، آپ نے علی با بھی نہیں پڑھی تو اجازت ہو جائے گی؟ ہاں نسبت ہو جائے گی کہ حضرت نے کہا ہے، لیکن تاثیر آپ بخاری پڑھا سکیں گے، آپ مسلم پڑھا سکیں گے، آپ ترمذی پڑھا سکیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اساس نہیں ہے، فاؤنڈیشن نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد ہوگی تو اوپر پھل لگیں گے نا مضبوط، پھر دیواریں بنیں گی، پھر چھت بنے گی، پھر پلر لگیں گے، پھر ستون قائم ہوں گے، پھر بنیاد ہوگی تو پھر اس پہ سیلنگ بھی ہوگی، ٹائل بھی لگے گی۔ اب یہ خوبصورت حال آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے نیچے بیڈ بچھا ہے تو یہ خوبصورت ہوا نا، فاؤنڈیشن مضبوط ہے تو ہوئی نا خوبصورت۔ تو یہ فاؤنڈیشن ریاضت ہے، اوپر یہ اجازتیں ہیں ساری۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ آج دنیا اجازتوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ میں آج بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو پہلے کسی نے بتائی نہیں، آپ کو نیٹ پہ یہ چیزیں کوئی نہیں بتائے گا۔ آج سارے کہتے ہیں میں جی فلاں بزرگ سے اجازت لی ہے، تو آپ 100 بزرگوں سے اجازت لے لیں، ریاضت نہیں ہے تو اجازتیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ لیکن آپ کی ریاضت ہے نا، پھر آپ کو ایک اللہ والے کی اجازت اس کے اوپر اور مضبوطی لائے گی۔ اب اگلی مثال بھی دیتا ہوں۔ میں حدیث کی مثال اس لیے دی کہ آپ علماء زیادہ بیٹھے ہیں، علماء کو بات اہل علم کو ایسے ہی سمجھ آئے گی نا۔ اب آپ جو ہے آج لوگ کیا کرتے ہیں، او جی میں نے یہ وظیفے پڑھے ہوئے ہیں، مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، او جی بہت رجت ہے، بہت پریشانیوں میں ہے۔ میں نے کہا آپ پریشانی میں رجت میں کیوں ہیں؟ کہتے جی ہم نے بڑے چلے کاٹے ہوئے ہیں لیکن آپ کے پاس بھی آئے ہیں۔ اب مجھے پہلے اپنی کرامتیں بتاتے ہیں۔ بھائی آپ کچھ سیکھنے آئے ہیں تو اپنی کرامتیں مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ تو پہلے بتاتے ہیں جی ہم نے سورہ مزمل کا بھی کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا، ہم نے سورہ فلاں فلاں۔ میں نے کہا سورہ مزمل کب کیا تھا؟ ہمیں ہمارے مرشد نے پہلے کرایا تھا۔ میں نے کہا پی ایچ ڈی پہلے کرا دی، اور پی ایچ ڈی پہلے کرا دی اور پریپ نرسری ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، دورہ حدیث پہلے کرا دیا، اولا پڑھا ہی نہیں۔ کیسے بیکار لوگ ہیں، لوگوں کو رجت ڈال رہے ہیں، اسی لیے یہ سارے رجت کا شکار ہیں۔ بڑے بڑے میرے پاس، مجھے ابھی وہاں مراکش میں بھی ایک بہت بڑے عامل تھے، میں گیا ایک درگاہ پہ تو وہاں 3 عامل بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے تھے لیکن یوں پڑھ رہے تھے اس طرح کچھ نا۔ تو میں نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آئی، اونچا پڑھ رہے تھے۔ تو جن والی عورتیں آتی تھی، مرد آتے تھے تو وہاں جن یوں ڈانس کر رہی تھی عورتیں نا، جیسے جن حاضر ہوتا ہے، تو وہ شور مچا رہی اور وہ پڑھی جا رہے۔ میں وہاں اندر قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، تو شیخ نام ان کا ذہن سے نکل گیا، ان کی قبر پہ۔ تو میرے ساتھ جو لوگ تھے مہمان یو کے سے آئے ہوئے، تو ان کا بھی میں نے جنات کا ہی علاج کرنا تھا، جادو کا۔ تو وہ اور ڈر گئے کہ یہاں تو خود جن اتنے حاضر ہیں تو ہم یہاں کیا اپنا علاج، مطلب سفر کر رہے ہیں۔ تو میں مسجد میں بیٹھا آپ کو اللہ کو حاضر جان کے بتا رہا ہوں، اب وہ پڑھی جا رہے۔ تو میں اندر سے دیکھ رہا، میں نے دل میں سوچ رہا کہ کاش ان لوگوں نے مشقت کاٹی ہوتی نا، ریاضت، تو اتنا لمبا ان کو پڑھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ جن حاضر وہاں ہوتے ہیں جہاں پہ عامل کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ یہاں صبح سے شام تک کتنا رش ہوتا ہے، کوئی جن حاضر دیکھا ہے آپ نے؟ شور سنا ہے کوئی؟ یہ جن ادھر آ ہی نہیں سکتے، ڈر کے پہلے ہی غائب، کیونکہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارے بڑوں نے جو ہمیں نسبتیں دی ہیں وہ بڑی طاقتور ہیں۔ تو میں جب دیکھا کہ یہ شور مچا ہوا ہے اور بہت ہی عجیب ماحول ہے، اور وہاں پہ کافی لوگ اکٹھے ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں، اب یہ عورتوں کی بے پردگی ہے کہ ان بیچاریوں میں جن حاضر کرتے ہیں، یا عامل دھوکے باز ہیں سارے اس طرح کرنے والے۔ کچھ سیکھ لیا ہوتا تو یہ جن حاضر ہی نہ کرتے، ہوتے ہی نہ حاضر جن، بلکہ
تو میں نے ان میں سے آرام سے باہر نکلا، قبر سے باہر نکل کے وہ ایک جگہ رستے میں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ان کے پاس سے گزر کے جانا پڑتا تھا۔ میں نے اپنا خالی 3 آیتیں پڑھی، 3 آیتیں آپ کو ابھی دی تھی نا حزب البار میں، وہ 3 آیتیں دی تھی نا آپ کو، وہ 3 آیتیں امام قرطبی والی، وہ بھی اس سے پہلے کبھی آپ نے سنی تھی؟ تو وہ 3 آیتیں میں نے آرام سے پڑھی۔ کتنا منٹ لگتا ہے بتائیں؟ 3 منٹ بھی نہیں لگتے نا، 1-2 منٹ۔ میں نے پڑھتے پڑھتے میں اس عورت جو یوں کر رہی تھی نا، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے اس طرح کیا، میں اس کے پاس سے شف کیا تو میں ابھی ہلکا سا آگے نکلا تھا، وہ نیچے دھڑم سے گر گئی، واللہ گر گئی۔ اور جو کھڑے تھے میرے ساتھ باہر والے آئے تھے، میں نے ان کو کہا تھا کہ ابھی انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی، دیکھنا ایسے علاج ہوتا ہے، میں نے ان کو کہا۔ میں اس کے پاس پہنچ کے کہا کہ میں آگے نکل گیا، وہ دھرم سے نیچے گری، میں باہر جا کے کھڑا ہو گیا جوتوں کے پاس۔ تو وہ جو اس عورت کے ساتھ کوئی بوڑھی عورت تھی، وہ بھاگ کے باہر میرے پاس آ گئی اور مجھے پوچھنے لگی آپ کون ہیں؟ میں نے اس سے کہا میں کچھ نہیں ہوں، میں سیاح ہوں، میں سیاحت کے لیے آیا ہوں۔ اسے کہا نہیں، آپ نے یوں مڑ کے کچھ پڑھا ہے؟ تو وہ بیٹھ گئی اور ہوش میں آ گئی، ٹھیک ہو گئی۔ تو میں نے اس کو کہا بس ویسے میں نے کیا، مجھے کچھ نہیں آتا، وہ تو وہی کر رہے ہیں جو بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا میرے پیچھے پڑ جائیں گے سارے، ہم کدھر علاج کرتے ہیں، ادھر یوں پھریں گے، رش اور تھکاوٹ ہوگی۔ یہاں سے آگے تھکاوٹ سے ہم بھاگے ہوئے تھے۔ تو وہ جو باہر نکلے وہ کہنے لگے واقعی آپ نے ٹھیک کہا۔ میں نے کہا یہ سارا جو اجازتوں والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس جن آ کے ایسے شور مچاتے ہیں، اور جو ریاضت کر لیتا ہے نا، پھر جن اس سے خود بھاگتے ہیں۔ آج ہمارے عامل جتنے ہیں نا اجازتوں والے ہیں، ریاضت والے بہت کم ملتے ہیں، بہت کم۔ ریاضت کیا ہے؟ اب میں ایک قصہ اور آپ کو سمجھانے کے لیے، باڈی بلڈر ہوتا ہے نا، جم جاتے ہیں لوگ، باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور پھر مسلز بناتے ہیں، شولڈر بناتے ہیں، چیسٹ بناتے ہیں، پوری باڈی کا۔ اب آپ جائیں، آپ کبھی جم گئے ہی نہیں، اور آپ جاتے ساتھ ہی کہیں کہ میں 2 دن میں جو ہے نا مسلز بنا لوں، چیسٹ بنا لوں، ہو جائے گی؟ آپ وزن یوں اٹھائیں گے ایک دم ہیوی، تو آپ کے وہیں کڑاکا نکل جائے گا، وہیں آپ کا کمر کا مسئلہ ہو جائے گا، وہیں آپ کے مورے ہل جائیں گے۔ لیکن جو بیس محنت کر کر کے اس نے جو ہے 2 سال باڈی بلڈنگ چھوڑ دی، 2 سال تک اس نے جم گیا ہی نہیں، جسم اس کا یوں لٹک گیا، لیکن وہ دوبارہ جم جانا شروع ہوا تو 10 دن میں دوبارہ باڈی بن جائے۔ کیوں بن جاتی ہے؟ کہ ان کی بیس پہلے سے کٹنگ اس کی باڈی کی ہو چکی ہوتی ہے، کٹ بن ہو چکے ہوتے۔ اب ریاضت یہ ہے، اب وہ کہ جی آپ کو جم جانے کی اجازت ہے، آپ کو ہیوی ویٹ اٹھانے کی اجازت ہے، آپ جو ہے نا یہ کرے، اجازت ہے، اجازت سے ویٹ اٹھا لے گا، اجازت سے 1-2 دن میں فائدہ ہو جائے گا۔ ریاضت مست ہے، ریاضت کے بغیر کوئی فائدہ نہیں۔ اب میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اب آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں، اب آپ عملیات سیکھ رہے ہیں مجھ سے، جب میں مہینے بعد آپ کو 1.5 مہینے بعد کہتا ہوں، آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ کہاں سے آئے ہیں؟ لکی مروت سے، کوئی کوئٹہ سے آیا ہے، کوئی لاہور سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے۔ اب یہ اتنے دور سے آئے ہیں، آپ یہ ریاضت کیوں کر رہے ہیں؟ ریاضت کے بعد اجازت لینے آئے ہیں نا، یہ ریاضت ہے، آپ ساتھ اجازت کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور آپ گھر بیٹھے کہیں جی حضرت یہ دلائل الخیرات کا آج جو درود شریف آپ نے بتایا، مجھے اجازت دے دیں، میں کہوں گا اجازت ہے، میں تو کبھی بخل نہیں کرتا، مجھے کوئی بندہ کوئی بھی کہے میں کہتا ہوں اجازت ہے، لیکن اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ریاضت والوں کو ہو رہا ہے۔ میں ابھی الحمدللہ چھوٹی عمر سے ریاضت زیادہ کی ہے، اجازت کم لی ہے۔ پہلے تو ہمیں کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا نا، کوئی شروع سے تو سارے نہیں پہچانتے تھے، علماء بھی۔
جب ریاضت کر کر کے کچھ بنے تو پہچاننا شروع ہوئے نا، تو اب تو پتہ ہلتا ہے تو اجازتیں مل جاتی ہیں ہمیں. ابھی تو اللہ کا فضل ہے بہت زیادہ، لیکن ریاضت بیس ہونی چاہیے، اجازت بیس نہیں ہونی چاہیے. اب اللہ کا فضل ہے، اجازت اور نکھار لے آتی ہے، اجازت اور نکھار لے آتی ہے. یاد رکھیے گا، میں ابھی جب میں سفر پہ گیا ہوں تو میں نے 2000 کلومیٹر بائی روڈ مراکش کا خالی اندر کا سفر کیا ہے. 15 گھنٹے ادھر سے جانے کا، 15 گھنٹے واپس آنے کا بائی ایئر. 2 فلائٹس تھی استنبول کی، وہ الگ، وہ چھوڑ کے 15 گھنٹے جانا، 15 گھنٹے آنا، اور 2000 کلومیٹر ملک کے اندر بائی روڈ گاڑی میں، اور دن کتنے؟ 10. اب آپ بتائیں کہ اس میں انجوائے ہو سکتا ہے؟ 10 دن میں آپ اتنا سفر کریں، پھر آپ تھکیں، پھر آپ جا رہے ہیں ادھر بھی ادھر بھی. ایک شہر سے، ازمور سے، میں 800 کلومیٹر پہاڑوں کا. وہ کہنے لگے، مجھے مراکو کے بندے کہنے لگے جو بڑے بڑے گائیڈ تھے، وہ کہنے لگے یہ مشیش ہے کیا؟ واللہ مراکو کے علماء کہنے لگے یہ مشیش رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ ہیں کون، یہ جگہ کہاں پر ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، لوکیشن میں ان کو نہیں آ رہی. پھر مجھے ایک پرانا بزرگ ملا، اس نے کہا آپ وہ عبدالسلام مشیش جو نام لے رہے ہیں، جو صلیبی جنگوں میں شہید ہوئے تھے، تو ان کا جو مقبرہ ہے اس پہاڑ کا نام ہے جبل علم. اور آپ جو ہے یہاں لوگ نہیں آپ کو پہنچائیں گے، یہ لوگ کبھی گئے ہی نہیں اس طرف. وہ ایسے ہے جیسے چترال سے آگے، گلگت سے آگے چائنا کا بارڈر. اب چائنا کے بارڈر پہ آپ کو کوئی یہاں سے کہے آپ چلیں تو آپ کیسے جائیں گے؟ اور مجھ سے پوچھیں وہاں کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں. ایسے ان لوگوں کو نہیں پتا تھا. میں نے کہا نہیں، میں نے وہاں جانا ہے بس. اب ہم مشقت کاٹی، افریقہ کا وہ جنگل ہے، پہاڑ ہیں، کرتے 8 گھنٹے، رات 2 بجے پہنچے. 2 بجے وہاں پہنچ کے جس نے ہم سے وعدہ کیا ہوا تھا، ہم نے فون کیا تھا، بکنگ کرائی تھی گھر کے، وہاں ہوٹل نہیں ہے، وہاں ٹورسٹ جاتا ہی نہیں ہے، وہاں ٹورزم کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے، وہاں تو وہ پہاڑ ہے اور چھوٹا سا گاؤں ہے. تو مجھے جن سے ہم نے بکنگ کروائی تھی لوکل لوگوں کے تھرو آن لائن، گھر والوں نے کہا تھا گھر میں ٹھہرائیں گے، کھانا بھی دیں گے، تو وہ فون ہی اٹینڈ نہیں کر رہے تھے. 2 بجے وہ کہاں فون اٹھائیں گے؟ اب 2 بجے فون کر اب ہم پہاڑ پہ تنہا کھڑے ہیں، رات 2 بجے کا ٹائم ہے. تو ایک بندے کو ترس آ گیا. اس بندے نے کہا کہ یہاں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں آپ کو رات ٹھہرا سکتے ہیں. تو میں سفر میں کھاتا ضرور ہوں، کھانا 3 ٹائم لازمی کھاتا ہوں. تو الحمدللہ بہت نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں تو مشقت آ گئی. اب وہ رات 2 بجے وہاں ہوٹل کون دکھائے؟ تو انہوں نے کہا کہ بسکٹ ہی اب ہو سکتی ہے، کولڈ ڈرنک پڑی ہے. میں نے کہا کوئی نہیں، اب یہی کھا لیتے ہیں. اب رات ہم وہ صوفے لگے ہوئے تھے انہیں پہ سو گئے. صبح شیخ آئے، جب ایک شیخ آ گئے، اس مدرسے کے تھے وہ، تو وہ آ کے میرے ساتھ بیٹھے تو میری ان سے تھوڑی بات چیت ہوئی. تو وہ آہستہ مجھے جب ہمارا صحیح تعارف ہوا تو وہ اتنے متاثر ہوئے، کہنے لگے میں عبدالسلام مشیش رحمت اللہ علیہ کی نسل میں سے ہوں، اور میں یہاں یہ ادارہ چلا رہا ہوں. یہ بہت بڑا ادارہ ہے، دن کو ہوتا ہے، رات کو بند ہوتا ہے. کہتا ہے مجھے رات کو پتہ ہوتا میں آپ کا استقبال کرتا. اس نے کہا ناشتہ بہترین لاؤ. اس نے بڑا بہترین ناشتہ کرایا، لیکن رات تو مشقت میں گزر گئی. اللہ نے اس کے بعد کیسے سہولت نکالی. وہ کہنے لگا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. اس نے مجھے کہا کہ میں اس مقبرے کا انچارج ہوں، میں آپ کو حزب البحر بھی دوں گا، دلائل الخیرات بھی دوں گا.
کہا ہمارے پاس ساری نسبتیں وہ ہیں. پھر وہ ہمارے ساتھ اینڈ تک گیا. وہ واپسی پہ اس نے ہمارے لیے اتنا بہترین کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا. وہ کھانا اس نے ہمارے لیے بنوایا. ہم جب مقبرے سے واپس آئے کھانا کھلا کے اس نے ہمیں رخصت کیا. اب آپ کو میں نے کہا وہاں پہ ان کے ساتھ ایسا جن تھا, ان لوگوں کے ساتھ جادو تھا کہ پنڈت, بہت بڑا پنڈت تھا باہر اس ملک میں, اس نے ان کا علاج شروع کیا. تو وہ پنڈت کہنے لگا, اگلے دن انہوں نے فون کر کے بلایا, انہوں نے کہا یہ اپنے $5,000 لے لو, میں تمہارا علاج نہیں کرتا. رات پوری میرے اوپر جو ہے شیطان چیزوں نے حملہ کیا اور میرا گلا دبایا اور میں مرنے پہ آ گیا, میں تمہارا علاج نہیں کروں گا. تو مجھے ایک فیملی بلاتی ہے باہر, میں اسی کے ساتھ رہتا ہوں, اسی کا علاج کرتا ہوں بس, اور اپنا سفر کرتا ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کا علاج ہوگا مشیش رحمت اللہ علیہ کے مقبرے پہ حزب البحر پڑھنے سے. آپ دیکھیے گا, پنڈت فیل ہو گیا نا, لیکن انشاءاللہ آپ کو یہ مشکل سے نکالے گا حزب البحر. وہاں میں نے ان کو بٹھا کے خود پڑھایا, میں نہیں پڑھا. وہاں ان کے اوپر پھونکا, ان کو وہاں پانی پلایا, دعا کرائی, اس غار کے اندر بٹھایا جہاں ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے تھے. اب یہ مشقت ہے, گھر بیٹھ کے یہ چیزیں نہیں ملتی. میں تو آپ کو قصہ سنا رہا ہوں نا, لیکن آپ دیکھیے سن رہے اس کے پیچھے مشقت کتنی کاٹی. جب ہم واپس آ رہے تھے, جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, مشقت کے بعد وظائف کی تاثیر ہوتی ہے. جب ہم واپس آ رہے تھے تو جو ان کی عورت تھی بڑی پیچھے بیٹھی ہوئی تھی, تو 2 گاڑیاں تھیں ہماری چونکہ, تو اس میں زیادہ جنات ہیوی تھے اور بہت کافر قسم کے, تو اس پہ کبھی ختم ہوئے ہی نہیں تھے, ہر وقت حاضری رہتی تھی. جب ہم واپس آئے تو اس نے کھانا وہاں ڈٹ کے کھایا جو مدرسے میں کھانا تھا. تو مجھے آدھے راستے میں جب پہاڑوں سے نکل رہے تھے نا, عصر کا ٹائم تھا, مغرب کے قریب تو روشنی تھی, تو مجھے کہتی ہے حضرت وہ دیکھیں کتنا ہائٹ والا بندہ ہے, کتنا لمبا بندہ ہے, اور پہاڑوں پہ ہمارے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہے, اور اس کا ایک قدم ہماری گاڑی سے آگے ہوتا ہے. تو میں نے یوں دیکھا, میں نے کہا کدھر ہے؟ کہتے ہیں وہ سامنے. تو وہ سارے جو ان کے ساتھ وہ کہنے لگے ڈر گئے نا وہ. تو میں نے کہا پہاڑ تھے, سنسان جنگل نما. تو میں نے ان کو کہا گاڑی روک دو. گاڑی روکی, میں نے کہا اب اس کے قدم کا رک گئے. میں نے کہا قد کتنا ہے؟ کہا اوپر آسمان تک جا رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں شعلے ہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے اپنا تھوڑا عمل کیا, پانی کی بوتل تھی اس کے پاس, میں نے کہا 2. میں نے اس پہ تھوڑا پڑا, پھونکا, میں نے کہا اس کے چھینٹے دیے, میں نے کہا پیو. اب دیکھو, کہا اب نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا اب نہیں نظر آ رہا. گاڑی چلی, بار بار میں نے پوچھا اب نظر آیا؟ کہا نہیں نظر آیا. میں نے کہا الحمدللہ وہ الوداع ہو گیا. وہ آپ کے اندر سے نکل کے دور چلا گیا تھا حزب البحر کی طاقت سے, اور اس مقبرے کی طاقت سے جو صاحب حزب البحر کا تھا. اب وہ دور دور آپ کو الوداع, ایک قسم کا جدائی اس کی ہو رہی تھی نا, وہ پاس نہیں آ پا رہا تھا. لیکن اس کے بعد جو میں نے پھونکا ہے اور پانی پلایا, اب وہ بالکل ہی دور ہو گیا. اس کے بعد الحمدللہ اس نے مجھے کہا کہ میں ابھی اس کے بعد 5-6 دن ہم رہے, کہنے لگے میں اتنا بہترین سارے فیل کر رہے ہیں, جسم ہلکا ہو گیا ہے, دل جکڑا ہوا تھا, ہارٹ کے مسئلے محسوس ہوتے تھے, کمر, وہ ساری ٹھیک ہو گئی. ریاضت جب آپ کریں گے نا, پھر آپ کے وظیفوں میں تاثیر آ جائے, پھر آپ کے چلوں میں, وظائف میں تاثیر آئی. اب ہمارے لوگ جو خالی وظیفے پڑھے, میں عامل بن گیا. عامل ایسے آپ کو گلیوں میں ملیں گے, اور اسی لیے خود بھی خراب ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں. تو میں ریاضت کا قائل ہوں, اور میں آج بھی ریاضت کرتا ہوں, آج بھی مشقت اٹھاتا ہوں, اور اپنے لیے اٹھاتا ہوں. میں کوئی آپ کے لیے نہیں اٹھاتا, میں اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے. اور میں ہر مشکل جگہ پہ جاتا ہوں. اور آپ یہاں آتے ہیں, مشقت, آپ اتنی بڑی مشقت نہیں اٹھا سکتے جو اللہ نے ہمیں اب استطاعت دے دی ہے, جو کہ استطاعت ہے کہ ہم وہاں تک بھی جا سکتے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے,
تحدیث بن نعمہ کے طور پہ بتا رہا ہوں، ایسی ایسی جگہوں پہ اللہ لے جاتا ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور بڑے بڑے علماء جیسے شیخ الاسلام صاحب نے مجھے وہاں مبارکباد. اور یاد رکھیے گا یہ مشیش رحمت اللہ علیہ، اس سے ایسی جگہوں سے نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے. مجھے یہ بات وہاں پتہ چلی، مراکش کے جس بندے سے پوچھو آپ کا نام ابو بکر، آپ کا نام عمر، آپ کا سفیان، آپ کا علی، آپ کا حسین، آپ کو مردوں کے نام یہ ملیں گے. میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. لڑکیوں سے پوچھیں، عورتوں سے، آپ کا نام ہاجرہ، حفصہ، عائشہ، بطول، زہرا، فاطمہ، رقیہ، وہ نام جو یورپ 15 کلومیٹر آگے ہے، بس اسپین 15 کلومیٹر بعد اسپین ہے. ڈیوڈ نام رکھے، نیلسن نام رکھے، گبن نام رکھیں، ٹامسن نام رکھیں، جیسے آپ پاکستان میں رکھتے ہیں پٹھانوں والے نام، سندھی سندھیوں والے نام، پنجابی پنجابیوں والے نام، ایسا ہی ہے نا. میں نے وہاں ایک بوڑھی عورت تھی، علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ، بڑے محدث ہیں، ان کے مقبرے پہ وہ صفائی کرتی تھی. اس کو میں نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کے یورپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کا حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے، لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کو دین کی اتنی آگاہی نہیں ہے، لیکن آپ کے نام صحابہ والے ہیں، صحابیات والے ہیں. اس نے کہا جب اسپین پورا عیسائی ہو گیا نا، ان کو زبردستی اندلس کو سقوط ہو گیا، زبردستی ان کو عیسائی بنا دیا گیا اور کئیوں کو مار دیا گیا، دریا میں ڈبو دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا، تو صلیبی لوگ اسپین کے بعد موروکو میں داخل ہوئے، مراکش میں. انہوں نے یہاں کے لوگوں کو عیسائی بنانا چاہا، لیکن یہ لوگ بربری تھے، یہ صحابہ کی نسل تھی آگے. تو عبدالسلام مشیش رحمت اللہ علیہ نے اس وقت سلطنت عثمانیہ کے والی کو خط لکھا، اور ترکی لوگ وہاں فوج لے کر گئے، اور بربری قوم اور ان مراکوں کے لوگوں نے مل کر جہاد کیا، صلیبیوں کو بھگا دیا. تو اس وقت عبدالسلام مشیش رحمت اللہ علیہ نے تمام علماء کو جمع کر کے کہا کہ ہمیں ڈر ہے، ہم کب تک زندہ رہیں گے؟ وہ شہید بھی ہو گئے. ہم کب تک زندہ رہیں گے؟ ہماری نسلیں کہیں اسی طرح عیسائی نہ ہو جائیں، اسی طرح نصرانی نہ ہو جائیں جس طرح اندلس والے ہو گئے. ہمیں کرنا چاہیے وہ کام کہ ہماری نسلیں کبھی قیامت تک بے دین نہیں ہوں گی، کبھی گمراہ نہیں ہوں گی، کبھی نصرانی نہیں بنے گی. تو علماء نے کہا وہ کام کیا ہے؟ کہا وہ کام یہ ہے کہ یہ بات مسلم کر دو، ہر مرد کا نام صحابہ کے نام پہ ہو، ہر عورت کا نام صحابیہ کے نام پر ہو. جب نام صحابہ والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ موت تک ایمان بھی سلامت رکھے گا. صحابہ کے ناموں میں اتنی تاثیر ہے تو صحابہ کی غلامی میں کتنی تاثیر ہوگی. یہ بات میں نے وہاں سے سیکھی ہے. آج ہمیں ناموں کی کتنی تاثیر نظر نہیں آتی. یہاں نام الٹے سیدھے رکھتے ہیں، نام صحابہ والے رکھیں. انشاءاللہ بچے موت تک گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی وہ اغیار کے ہاتھوں میں نہیں جائیں گے. تو ایک اجازت ہوتی ہے، ایک ریاضت ہوتی ہے. آج اجازتوں والے آپ کو ملیں گے، پہلے آپ سے پوچھیں، آپ اجازتوں والوں سے، حضرت آپ نے کوئی ریاضت کاٹی ہے تو پہلے وہ بتائیں. آغاز جس کا اجازتوں سے ہے نا، سمجھ جائیں قالوا سلاما. آغاز جس کا کہاں سے ہو؟ مجھے فلاں کی بھی اجازت ہے، فلاں کی بھی اجازت ہے، فلاں کی بھی اجازت ہے. 100 اجازتوں کے نام لے لیے. حضرت آپ نے خود کچھ کیا بھی ہے یا خالی اجازتوں میں ہی چل رہے ہیں؟ بات سمجھیں آپ. خود بھی کوئی مشقت کاٹے نا، خود بھی کوئی آپ نے پڑھائی کی، کوئی سفر کیا، کوئی محنت کی. دورہ حدیث کیا ہی نہیں اور اجازتیں لے جا رہے ہیں. عالم میرے پاس حدیث کی فلاں اجازت ہے، فلاں. حضرت آپ نے دورہ حدیث کیا؟ دورہ حدیث کیا نہیں ہے تو سارے کہیں گے جاؤ سائڈ پہ ہو جاؤ، آپ کی کوئی ویلیو نہیں. جب تک 8 سال آپ نے مشقت نہیں کاٹی،
اجازت حدیث کی کوئی ویلیو اس کے بغیر. تو اب آپ سمجھے ہیں بات کو. آپ جو مشقت کر کے آتا ہے نا، جو سفر کر کے آتا ہے، اب یہ چترال سے آئے 2 دن پہلے آ گئے، ہر بار یہ پہنچ جاتے ہیں. کتنا سفر ہے آپ کا؟ 2 دن کا سفر ہے. اور کون ہے چترال سے آیا ہوا؟ ہاں وہ دیکھیں نا، اب یہ اتنے دور. اب یہ کیوں آئے ہیں؟ ان کا جو سفر ہے نا، یہی ریاضت ہے. اور ان کو بیٹھے بٹھائے میں ٹرے کی شکل میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. میں مشقت کر کے جو لے کر آیا، آپ کم سے کم گھر سے تو نکلے نا. گھر میں بیٹھ کے فون کرتے ہیں، حضرت اجازت ہے؟ میں بھی کہتا ہوں اجازت ہے پانی پینے کی، کھانا کھانے کی. کیوں جی؟ بس وہی اجازت ہے نا. اب اجازت کس چیز کی ہے نہ ان کو پتا نہ میں بولتا ہوں. آپ گھر سے نکلیں، قربانی دیں، پھر آپ کے وظائف میں طاقت آئے گی. اگر آپ گھر میں خود وظائف کرنا چاہتے ہیں نا خالی اپنے لیے، وہ تو اجازت ہے، وہ تو کریں آپ. لیکن اگر دوسروں کے لیے آپ دیکھیں، آپ حدیث خود پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دورے حدیث کی ضرورت ہے؟ کیوں نہیں ہے نا پھر ضرورت. اگر خود خالی پڑھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو پھر دورے حدیث کی ضرورت ہے نا. پھر ہے، پھر آپ کو اجازت آگے ملتی جائے گی. اگر آپ وظیفے گھر میں خود کرنا چاہتے ہیں نا، پھر آپ کو ریاضت کی ضرورت ہے. عورتیں مرد سن لیں، جو اپنے لیے وظیفہ خالی پڑھ رہے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسے ریاضت کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ہم مشقت میں نہیں ڈالتے، ان کو اجازت ہی کافی ہے. لیکن اگر وہ کوئی مرد عورت دوسروں کا علاج کرنا چاہتا ہے اور اسے ریاضت نہیں ہے، صرف اجازتوں پہ چل رہا ہے، تو وہ غلط چل رہا ہے. اس کو پھر ریاضت کی ضرورت ہے. پھر اس کے اوپر اجازت کام کرے گی جب ریاضت ہوگی. یہ بات سمجھے ہیں آپ؟ اچھی طرح سمجھ آئی ہے؟ اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.